یہ باب من اخف الصلاۃ عند بکائی الصبی، جو نماز ہلکی کرے بچے کے رونے کی وجہ سے، یہ باب قائم کیا۔ اور اس میں علماء کرام شراح بخاری یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں غیر مقتدی کی رعایت میں نماز کی تخفیف یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مقتدی ہو اور وہ کوئی حاجت کا اظہار کرے، جیسے بچہ رو رہا ہے، بھوک کی اظہار کر رہا ہے، باہر کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پریشانی ظاہر کر رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے امام اپنی نماز کو تخفیف کر سکتا ہے؟ تو دیگر ائمہ شراح یہ فرماتے ہیں تخفیف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں حقیقت میں غیر مقتدی کی رعایت نہیں ہے بلکہ مقتدی ہی کی رعایت ہے۔ مقتدیوں میں اس بچے کی ماں شریک ہے، تو اس بچے کی ماں کی رعایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو تخفیف فرمائی۔ بچے کی ماں کی وجہ سے آپ نے تخفیف فرمائی، نہ کہ بچے کی وجہ سے۔ اور اس لیے کہ بچے، یہاں روایتوں میں صاف لفظ ہے کہ ماں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے بچے کی رونے کی وجہ سے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تخفیف فرمایا۔ تو مخافت فیخفف مخافت ان تفتن امہ، تو یہ جو لفظ یہاں آیا ہوا ہے کہ ماں کے فتنے میں یعنی آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ ماں پریشان ہوگی بیچاری، وہ نماز ہی میں بے چین و بے قرار ہوگی، اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف فرمائی اور نہ کہ بچے کی وجہ سے، تو اس بات کو واضح کیا۔ چنانچہ روایت میں دیکھیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں جو کھڑا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، انی لاقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہا، میرا ارادہ تو یہ تھا نماز میں کھڑے ہونے کے وقت کہ نماز کو میں لمبی کروں، ذرا طویل قرات کروں، لیکن مجھے سنائی دیتی تھی بچے کی رونے کی آواز، تو میں نماز کو تخفیف کر لیا کرتا تھا اس ڈر سے کہیں اس کی ماں کو مشقت میں نہ ڈال دوں۔ دوسری جگہ پر بھی یہی مضمون ہے، میں امام کے پیچھے نماز پڑھا، کسی بھی امام کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جتنی ہلکی نماز میں نے پڑھی ہے، اور کامل نماز پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جب آپ سنتے تھے بچے کی رونے کی آواز، نماز مخفف کر لیا کرتے تھے، بچے کی ماں کہیں آزمائش میں، امتحان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے انی لادخل فی الصلاۃ، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو نماز میں طول کا ارادہ رہتا ہے، بچے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو کم کر لیتا ہوں، مختصر کر لیتا ہوں، اس ڈر سے جو اس کی ماں بچے کی رونے کی وجہ سے جو دل میں محسوس کرے گی کہیں وہ مشقت کا سبب نہ بن جائیں، یہ جان کر میں مخفف کر لیتا ہوں۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے کہ میں جب نماز میں داخل ہوتا ہوں طول کا ارادہ رہتا ہے، طوالت کا ارادہ رہتا ہے، بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو ماں کے دل کے اندر کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے جو بچے کی رونے کی وجہ سے وہ محسوس کرتی ہے وہ دیکھ کر میں تخفیف کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ملتے جلتے روایتیں چاروں وہی ہیں، بس الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ جی۔ باب إذا صلى ثم أما قوما. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم۔ یہاں پر ایک مشہور اختلاف ہے اس باب میں، اذا صلی ثم اما قوما، کہ نماز پڑھائے اور پھر نماز پہلے پڑھے پھر جا کر اپنی قوم کی امامت کرے۔
یہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو اس سے پہلے بھی گزرا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر اپنے ساتھیوں کو پڑھاتے تھے۔ تو جو پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ جب کوئی نماز پڑھ لے، دیکھو اس میں ایک چیز حل میں بتاتا ہوں، جو تعویل احناف کرتے وہ بعد میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو رکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ امام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے فرض پڑھتے تھے تو ان کی فرض ادا ہو گئی، پھر آ کر وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے تھے، تو اس وقت میں جب فرض ادا ہو گئی حضرت معاذ کی تو اب دوسری نماز کیا ہوئی؟ ان کی نفلی ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ المفترس خلف المتنفل ہو گیا، یعنی نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ الامام ضامن، حدیث میں ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، ہمیشہ قوی ضامن ہوتا ہے کمزوروں کا، کمزور ضامن قوی کا نہیں ہوتا۔ یہاں مفترس قوی ہے، متنفل ضعیف ہے، متنفل مفترس کا آنکھ کھلی رہنا، مجھے دیکھتے رہنا، یہ بند کر لے کو مراقبہ سب مت کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ یہاں ڈسٹرب ہوتا مجھے، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ آنکھ بند کر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کا ہم نہ بیان میں عادی ہیں، کہاں عادی بھی نہیں، چاہے جائے درس میں، بیان میں بھی آنکھ بند کرنے کی اجازت میں نہیں دیتا، کسی کو جگہ دیتا ہوں، چاہے وہ جمعے کا بیان ہو یا کوئی بھی جلسے کا بیان ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سبق میں بھی آنکھ بند کر لے کر نہیں بیٹھنا، آنکھ بند کرے تو سب بند، ارے بھائی آنکھ بند ہو گئی تو سب بند، ورنہ نیند کو ناقض وضو کیوں قرار دیا گیا؟ نیند اس لیے ناقض وضو ہے، استرقاء مفاصل کا سبب ہے، آنکھ بند ہوتے ہی کان بھی بند، سب بند، دیگر راستے کھل جاتے ہیں، ارے دیگر راستے، تو جو مفاصل سے نکلنے والی ہوا ہے وہ دیگر راستوں سے نکل جانے کا اندیشہ ہے، اسے کہتے ہیں مظنہ خروج ریح، اس وجہ سے ناقض وضو قرار دے دیا کس کو؟ تو آنکھ بندی کا آنکھ بند تو سب بند۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ مفترس خلف المتنفل۔ حضرت شافعی علیہ رحمہ نے مطلق اجازت دے دی، بے ہمارے نزدیک مفترس خلف المتنفل جائز ہے، مفترس خلف المتنفل جائز ہے، یعنی نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ۔ لیکن امام صاحب علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں متنفل کے پیچھے فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی کوئی نفل نماز پڑھا رہا ہو، نفل والا، اس کے پیچھے فرض نماز۔ اب دیکھیے یہاں سے اور ایک مسئلہ نکلا، وہ کیا مسئلہ؟ بچوں کا مسئلہ۔ بچوں کی جو نماز ہوتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، بچے جو نماز پڑھتے ہیں فرض نماز ہے، وہ سب کے سب نفل ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی۔ جب نفل نماز بچے پڑھ رہے ہیں کیا ان کے پیچھے اقتدا کر سکتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ بچوں کے پیچھے فرض نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں، تمام ائمہ ثلاثہ، چاہے امام مالک ہو، احمد بن حنبل ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، کہ متنفل کے پیچھے مفترض نہیں پڑھ سکتا۔ متنفل کے پیچھے مفترض یعنی بچے کے پیچھے کوئی بھی فرض نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرض نماز پڑھ چکا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بات بتاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی فرض نماز پڑھانے والا بڑا بندہ، بڑی عمر کا شخص، پہلی نماز جو پڑھا ہو، پہلی نماز امام کے پیچھے، وہ برکتاً نفل کی نیت سے پڑھ لیا، برکتاً نفل کی نیت سے پڑھ لیا، جیسے کہ مثال طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ارے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ سرکار کے پیچھے 4 رکعت نماز مل رہی ہے، تو انہوں نے اس وقت دیکھو یہ مسئلے کا حل بتایا کہ ہو سکتا ہے وہ نماز آپ کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھے ہوں، پھر یہاں آ کر اپنی فرض ادا کر رہے ہوں۔ ایسا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ شریعت میں منع نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ برکتاً کوئی بڑے بزرگ امامت میں نماز پڑھ لیا
اور اس نے نماز پڑھتے وقت نیت کی نفل کی کہ میں 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بھئی عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، اس نے یہ 4 رکعت کی نیت کر لی امام کے پیچھے اور وہ آ کر پڑھا رہا ہے فرض نماز، یہ مسئلے کا حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ جواب ہمارے اکابر دیتے ہیں۔ تو فرمایا آپ جو اس حدیث کو رکھ کر استدلال کرتے ہو، یہ استدلال ہمارے یہاں بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ بچے کے پیچھے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بچہ جیسے کہ بچے مشق کر رہے ہیں اوپر حفظ کے، ہم نے ان سے کہا چلو بھئی تم نماز پڑھاؤ 1 پارہ، اور ہم استاد پیچھے کھڑے ہو گئے یا کوئی بڑے شخص پیچھے کھڑے ہو کر بالغ نماز پڑھ رہا ہے تو نفل بچوں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے کا حل بتایا فقہا نے۔ جی باب من اسمع الناس التكبير الامام وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذن بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك فليبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر